اب انہوں نے ایک اور بھی بہشتی دیوبند پر اعتراض کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے عضو تناسل پہ کپڑا لپیٹ کے عورت میں داخل کرے اور اس کو شہوت اور اس کی گرمی محسوس نہ ہو تو اس کو غسل نہیں ہوگا. بہشتی دیوبند پہ تو تمہیں غصہ آ گیا، امام بخاری پہ نہیں آیا. وہ تو کہتے ہیں کپڑا بھی نہ لپیٹے، ویسے دخول کرے، انزال نہ ہو تو غسل نہ کرے. ان پہ تو کوئی غصہ نہیں آیا. تو اللہ کے بندے، اصل وجہ کیا ہے کہ علم کی فہم نہیں، اور علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو. یہ دیکھیں نا، آملہ ہے، یہ جیسے بڑا مشہور ہے مربع آملہ. یہ آملے کا جو دانہ ہے جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، صاف کر کے پھر اس کو سوئیاں مار 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 کے اس کا کسیلا پانی نکالا جاتا ہے. جب اس کا سارا پانی نکل جاتا ہے تو صاف کر کے پھر اس کو پانی میں پکایا جاتا ہے، پھر اس میں چینی کا شیرہ بنا کے ملایا جاتا ہے، وہ مربع بن جاتا ہے. پھر حکم اس پہ چاندی اور سونے کے ورق لپیٹ کے دیتے ہیں جن کا دل کمزور ہوتا ہے. یہ مربع ہے، یہ بھی زمین سے اٹھایا تھا آملہ. اور ایک آملہ وہ ہے جو وہاں پڑا رہا، اس کو سوئیاں نہیں کھانی پڑی، اس کو وہ تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پڑا رہا سوکھ گیا. سوکھنے کے بعد اس کو بوریاں بھر کے لے آئے، وہ ترپھلا بن گیا. ترپھلا جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس کو قبض ہو جائے نا اس کو کھلاؤ تاکہ پخانہ نکالے. پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ بھنگی بن گیا، پخانہ نکالتا ہے. جس کو اللہ والے کی صحبت لگی اور سوئیاں کھائیں وہ مربع بن گیا. اور جس کو وہ مشقت نہیں ملی وہ حضرت صاحب ترپھلا بن گیا. یہ ترپھلے ہیں، کیا کریں ہم. حالانکہ دو حدیثیں ہیں امام صاحب کی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، انہوں نے تو دونوں حدیثوں میں عمل کیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ الماء من الماء، غسل تب ہوگا جب پانی نکلے. اگر ایک آدمی بیوی سے ملاقات کر رہا یا حتیٰ کہ دخول بھی کر دیا لیکن پانی نکلا، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق غسل نہیں ہوگا، کہ الماء من الماء.